السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اے رسول کہہ دے میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یہی وہ مستحکم و متوازن دین یعنی نظام حیات ہے جو ابراہیم کا طریق زندگی تھا، اور ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، یعنی اللہ کی طرف یکسو تھے، کسی اور نظام کے پیروکار نہیں تھے، صرف اسی نظام کے پیروکار تھے جو اللہ نے ان کو دیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ جو بھی اس نظام سے ہٹ کر اپنا کوئی نظام بنائے گا یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اللہ کا جو دین ہے اس کے علاوہ کسی اور مذہب مسلک کے اوپر چلے گا تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کلیئر بات کر دی کہ چونکہ وہ صرف اور صرف اسی دین کے اوپر تھے جو اللہ نے دیا، وہ مستحکم دین، اسی کے اوپر چلے، اس لیے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ چیز پچھلی آیت میں کہی گئی۔ اب موجودہ جو آیت ہے اس میں رسول سے خطاب کر کے کہا یہ جا رہا ہے، کل اے رسول کہہ دے، کیا ان صلاتی بلا شبہ میری صلات، یہ جو میری صلات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ میرے تمام فرائض۔ صلات بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ صلات کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ فرائض منصبی کی ادائیگی یہ ہے کہ ان صلاتی بلا شبہ میری صلات، میرے تمام فرائض جو میں ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ونسکی، اور ان فرائض کی ادائیگی کے لیے میرے طور طریقے۔ ایک تو فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے نا، تو وہ فرائض ادا کیسے کرنے ہیں، تو اس کے لیے کچھ طور طریقے ہوں گے نا، تو اس لیے طور طریقوں کی بھی بات کی گئی کہ میرے طور طریقے، یہ جو نسکی ہے، یہ نسکی اسی سے یہ مناسک حج بھی ہیں، طور طریقے یعنی حج کے طور طریقے، اسی کا معنی قواعد و ضوابط بھی ہے، طور طریقے، قواعد و ضوابط، اور اسی کا ایک معنی جو ہے وہ ذبیحہ بھی ہے، جو حج پر جاتے ہیں نا، اور حاجیوں کی خوراک کے لیے، ان کے طعام کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر جانور ذبح کرو، تو وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے کئی معنی۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دے میری صلات یعنی میرے تمام فرائض، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے میرے طور طریقے۔ اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا مرنا، دونوں چیزیں آ گئی۔ تو یہ جتنا کچھ بھی ہے، صلات کی ادائیگی یعنی فرائض کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی کے لیے طور طریقے، اور جینا مرنا، یہ سب کچھ جو رسول نے کیا، کہا یہ جا رہا ہے رسول کی زبان سے، للہ رب العالمین، سب اللہ کی اطاعت کے لیے وقف ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہیں اس کی تو ایک دنیا بات ہے۔ اب دیکھیں ایک صلات کہہ کے جتنے بھی کسی انسان کے فرائض منصبی، یا جتنے بھی انسان ہیں ان کے جو فرائض منصبی ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے ادا کرنی، وہ ساری آگے اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے، کتاب اللہ کا اتباع کرتے ہوئے، جب بھی آپ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں تو یہ صلات ہوتی ہے۔ ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں، اپنے گھر کے جو فرائض ہیں، گھریلو ذمہ داریوں کے، ان کو ادا کرنے کے جو فرائض ہیں، تو وہ اپنے گھریلو فرائض اگر ادا کر رہا ہے تو وہ صلات ادا کر رہا ہے۔ ایک بیوی
گھر کو چلانے کے لیے جو بھی وہ کوشش محنت کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ایون کہ کوئی جاب کر رہی ہے، وہ بھی اپنی صلاۃ ادا کر رہی ہے۔ بچوں کی پرورش جب والدین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ان کی غذا کا، خوراک کا، ان کی سہولیات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دلانا، ان کی شادیاں کرنا، یہ سارے فرائض زندگی ہیں، ان کے فرائض ہیں۔ تو یہ سارا جتنا بھی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ صلاۃ کے اندر آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ وسیع صلاۃ کا میدان ہے۔ یہ دنیا کی جتنے بھی کام ہیں، فرائض زندگی ہیں انسانوں کے، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے تو وہ اپنی ذمہ داری اگر دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے، تو وہ اپنی صلاۃ ادا کر رہا ہے۔ باقی وہ جو مذہبی رسوم ہے صلاۃ سے ریلیٹڈ، جو مذہبی طور پر ہم کرتے ہیں، اس کے جو اجتماعات ہیں، وہ ایک اپنی چیز ہے، وہ ایک علیحدہ جگہ پہ ہے۔ صلاۃ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے وقف ہے۔ فرائض زندگی کو ادا کرنے کے طور طریقے وہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے وقف ہیں۔ انسان کا جو جینا مرنا وہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں یہ رسول کی زبان سے یہ جو بنیادی چیزیں کہلوائی گئی ہیں نا، اب یہ ہر انسان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے، وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں جتنے بھی اپنے فرائض زندگی جو میرے اوپر عائد ہیں، جو میں نے ادا کرنے ہیں، اور ان کے جو بھی طور طریقے ہیں، ان کا جینا مرنا، یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو معاشرتی بگاڑ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قرآن نے صلاۃ بتائی ہے وہ ہر صورت ادا کی جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ اس کے لیے جو اجتماعات مساجد کے اندر ہوتے ہیں، وہ وقت کے اوپر ان کی ادائیگی، وہاں پر جانا اور وہ ان اجتماع کے اندر شمولیت کرنا، یہ لازمی ہے۔ اللہ کی ہدایات، اس کی رہنمائی، اس کی نصیحتیں، اس کی وصیتیں سننا، پھر ان کے اوپر عمل کرنا، تو یہ ساری چیزیں صلاۃ کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ پھر ان کے لیے جو بھی طور طریقے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی طور طریقے بنا لیں۔ اس طرح جینا مرنا یہ بھی اللہ کے مقصد کے لیے ہونا چاہیے، کہ جو اللہ نے مقصد انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے زندگی کا، اس کے تحت ان کا جینا بھی ہونا چاہیے، ان کا مرنا بھی ہونا چاہیے۔ زندگی بھی انہی اصولوں کے اوپر گزارنی چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت پڑ جائے جان دینے کی اللہ کے دین کے لیے، تو وہ مرنا بھی اسی کی اطاعت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کفر کے نظام کے لیے انسان مر رہا ہو۔ آج تو لوگ کیا ہے، وہ جو ان کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ اگر جان دینی ہے تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے دینا، ان لوگوں کے لیے جان کیوں دیتے ہو؟ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیڈروں کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، آج بھی، اس وقت بھی دیکھ لیں آپ، ان کو خدا بنایا ہوا ہے اپنے لیڈرز کو، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی، کوئی بھی ہو، خدا بنایا ہوا ہے، ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ حیثیت صرف اللہ کو حاصل ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو رب ہے، نشو نما کرنے والا ہے، اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔